خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنا جلالی ہاتھ اپنے بچوں کے سروں پر رکھے۔ ہم بک آف جینیسس کی پیدائش کی براشیت کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ جب آدم اور حوا کو سزا ملی اور خداوند نے جو ہے وہ اس گناہ کا نتیجہ ان کو دکھایا اور بالآخر ان کو باغ عدن سے باہر کر دیا، کیونکہ گناہ کے ساتھ خدا کی حضوری میں نہیں رہا جا سکتا۔ اس لیے گناہ کا علاج کرنا پہلے ضروری تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں آنا پڑے گا۔ سانپ کی سزا کے بارے میں ہم نے سیکھا، پھر اس پروفیسی کے بارے میں جو جینیسس 3:15 میں ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سیکھا۔ آج ہم عورت کی سزا کے بارے میں جانیں گے۔ 16ویں آیت ہے براشیت، پیدائش، اتپتی، جینیسس، اور اس کی تیسرے باب کی 16ویں آیت لکھا ہے کہ پھر اس نے یعنی خداوند نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہاں پر عورت کو جو سزا ملی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ سویئر سزا عورت کو ملی اور مرد کو نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں کو ہی ایکول سزا ملی ہے۔ لیکن چونکہ عورت نے وہ پھل کھایا اور وہ پھل اس کے پیٹ کے اندر گیا، تو اس لیے جو ہے وہ خداوند نے وہاں پر ایسی سزا تجویز کی۔ 2-3 چیزیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی۔ عام نظریات یہاں پر جو ہیں، جو کہ مختلف بائبل ٹیچرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو 9 مہینے کا پیریڈ ہے جس میں بچہ پیٹ میں آتا ہے اور پرورش پاتا ہے، اور 9 مہینے لگتے ہیں اس بچے کی پرورش کے والے سے، تو بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید اس پیریڈ کو بھی بڑھا دیا گیا، اس عرصہ کو بھی بڑھایا گیا۔ دیٹ مینس کہ اگر ان کی اولاد پھل کھانے سے پہلے ہوتی، جیسا کہ ممکن تھا، بہت سارے لوگ یہ بھی شاید بلیو کرتے ہیں کہ گناہ کے آنے کے بعد جو ہے وہ نسلوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دیٹ مینس کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو ہم شاید پیدا نہ ہوتے۔ یہ بھی نظریہ غلط ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ خداوند نے جب ان کو بنایا تھا تو خداوند نے کہا تھا بڑھو اور پھلو اور زمین کو محکوم کرو۔ اگر فرض کریں کہ گناہ نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے اولاد نہ ہوتی۔ یہ نظریہ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کیونکہ وہ کانسیپٹ جو ہے کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت بیسیکلی جنسی فعل کی طرف اشارہ ہے، اور وہ سیکشولیٹی کی طرف اشارہ ہے، کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے ذہن میں سیکشول کانسیپٹ کچھ بھی نہیں تھا، اور شاید اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ کر شرماتے نہیں تھے۔ اور بات یہ ہے کہ جب گناہ ہوا تو تب ان کو ریئلائز ہوا کہ نسلوں کو کیسے بڑھانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو خدا کبھی ان کو یہ بلیسنگ نہ دیتا کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ بات یہ ہے کہ گناہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ درد حمل بڑھ گیا، مینس کہ پیدائش درد کے ساتھ ہونا ٹھہری، اور حمل کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بڑھا کر 9 مہینے کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو شاید حوا جو ہماری ماں ہے یا اولاد پیدا کرنے کا سسٹم سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا، مینس کہ شاید 9 مہینے نہ لگتے اور انسٹنٹلی جو ہے وہ بچے پیدا ہو سکتے تھے، یا پھر بغیر درد کے بچے پیدا ہوتے، لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی گناہ، کیونکہ ان کی اولاد جو ہے وہ نہیں تھی گناہ سے پہلے، سو یہی ہوا کہ خدا نے اس کو یہ سزا دی کہ اب جو ہے وہ تیرے درد حمل کو میں بڑھا دوں گا، تیرا یعنی کہ انکیوبیشن کا جو ٹائم ہے جس میں بچہ پیٹ میں رہتا ہے ایمبریو، تو وہ ٹائم پیریڈ بھی انکریز ہو جائے گا، اور 9 مہینے تک جو ہے ایک عورت جو ہے وہ باؤنڈ ہو جائے گی اور سفر کرے گی، اور مختلف قسم کے تجربات میں سے اس کو گزرنا پڑے گا، اور درد میں سے
گزرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو درد ہوگی. اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا سب سے پینفل ایکسپیرینس جو ہے ایک خاتون کے لیے، ایک ماں کے لیے ہوتا ہے جب وہ بچے کو نیچرل وے میں پیدا کرتی ہے. اور درد کی وہ حالت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس میں مثلا عام کسی شخص کو اتنی درد پہنچائی جائے اگر تو پیدائش کا عمل نہ ہو، لیکن ویسے اگر کسی شخص کو اتنے لیول کی درد پہنچائی جائے تو شاید اس شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے. اسپیشلی اگر کسی مرد کو، کیونکہ مرد نے کبھی اس لیول پہ درد کو شاید برداشت نہ کیا ہو، انلیس کہ اگر کوئی شخص جو ہے تشدد کا شکار ہو جائے یا اوور دا ٹائم کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پرسیکیوشن رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ریسنٹ ٹائم میں کس طریقے سے یہ جو تنظیمیں ہیں مختلف جو کہ انتہا پسند تنظیمیں، انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کو ستایا اور اظہار ثانیہ دیں. پرانے دور میں دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو ستایا گیا، اظہار ثانیہ دی گئی. لیکن کہا جاتا ہے کہ جس درد سے ماں گزرتی ہے اس جنم دیتے وقت بچے کو، وہ دنیا کے یعنی کہ پینفل ترین ایکسپیرینسز میں سے ایک ہے. اور اتنا زیادہ وہ پین ہے کہ عام طور پر موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے نہ صرف عورت کو یہ اگر عورت کے لیے لکھ دیا قانون، لیکن اس کے ساتھ عورت کو اتنی ہمت اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ اس درد کو برداشت کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس درد کو بھول بھی جاتی ہے، جیسا کلام میں بھی لکھا ہے کہ وہ بچہ جننے کی تکلیف میں ہوتی ہے اور جب پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر بھول بھی جاتی ہے. اور وہ اس خوشی میں کہ ایک نیا شخص، ایک اولاد جو ہے وہ دنیا میں آ گئی. سو اس لیے ماں کا جو جذبہ ہے، ماں کا جو کردار ہے، وہ فرق ہے باپ کے کردار سے. باپ کا کردار بھی ضروری ہے، لیکن جو ماں کے ساتھ ایک ریلیشن ہے اولاد کا، وہ کبھی بھی اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کی میں مثال اپنی زندگی میں سے دے سکتا ہوں کہ میرے بوتھ یعنی میرے پیرنٹس دونوں اب خداوند کے پاس ہیں. اور جب ہمارے باپ کی ڈیتھ ہوئی، والد کی ڈیتھ ہوئی، تو بہت زیادہ دکھی تھے ہم. لیکن یہ تھا کیونکہ آبویسلی ایماندار تو ہیں ہم اور خداوند کے حضور میں ایمان میں کھڑے بھی رہے، لیکن دکھ تو ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے. اور دکھی ہوئے اور یہ ہوا کہ اب ہم ان کو مس کریں گے، ان کی شفقت کو مس کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک تعلق ہے، پیار ہے، جو بھی باپ کا رشتہ ہے. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ میں نے جب کمپیئر کیا، جب میری والدہ کو خداوند نے اپنے پاس بلا لیا، تو وہ جو تکلیف تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی اس تکلیف سے جب میرے والد کو بلایا. تو جب والد کو خداوند کی حضوری میں میرے ڈیڈ کو خداوند نے اپنے پاس بلا لیا، تو وہ پھر بھی قابل برداشت ایک تکلیف لگتی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بس صبر آتا تھا. لیکن اور میں بہت کم رویا، حالانکہ یہ کہ ہم ایماندار ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ غیر قوموں کی طرح ماتم نہ کریں. لیکن ایک یا دو موقعوں پر جو ہے وہ آبویسلی آنکھوں میں آنسو آئے. لیکن جب میری والدہ کو، میری ماں کو خداوند نے اپنے پاس بلایا تو بیٹھے بیٹھے ایک دم یاد آتی تھی اور آنکھیں جو ہیں وہ، اور کئی دفعہ اوور دا پیریڈ، ایون دو کہ خدا نے مجھے اتنی ہمت اور طاقت دی کہ ان کے فنرل پہ میں نے کلام سنایا اور اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ہم نے کیا. لیکن اس کے باوجود صبر جو تھا وہ بہت مشکل سے آیا. اور اس وقت احساس ہوا کہ جو ماں کا اولاد کے ساتھ رشتہ ہے وہ بالکل فرق ہے اس رشتے سے جو باپ کا اولاد کے ساتھ ہے. اور ماں کی اٹیچمنٹ اس لیے زیادہ ہے اولاد کے ساتھ کیونکہ اولاد اپنے ماں کے جسم کا حصہ ہے اور اس میں سے نکلی ہے. اور اسی لیے جو وہ کنیکشن ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لیں. تو یہ خداوند کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ بلیسنگ ہے، خداوند کی طرف سے ایک سسٹم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، ایک محاورہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن کے بچپن میں والد یا باپ چلے جائیں وہ اولادیں ماں کے ساتھ پل جاتی ہیں، کیونکہ ماں جو ہے وہ ماں کا اور باپ کا دونوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن جن کی مائیں جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اس تربیت کو پانا اور ان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک ڈیمیج کریٹ ہو جاتا ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو جو ہے وہ پرورش کرنا، کیونکہ باپ کا کام گھر سے باہر ہے اور گھر کے اندر کی جو
فضا ہے اس میں ماں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے خدا نے نہ صرف باپ کا بلکہ ماں کا رتبہ بھی اپنے آپ کو دیا اور کہا کہ ماں کی طرح وہ تسلی دیتا ہے۔ خداوند نے اپنے آپ کو کہا کہ جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، جیسے ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھپاتی ہے اور اپنے ساتھ لگاتی ہے، اسی طرح خداوند نے اپنے آپ کو بھی جو ہے یہ نام دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر عورت کے لیے خداوند نے یہ سزا تجویز کی اور عورت کو بتایا کہ اب چونکہ تو گناہ ہو گیا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماں کی تکلیف جو کہ دنیا کی سب سے پینفل ایکسپیرینس ہے، ماں بننے کا ایکسپیرینس، تو اس سے شاید اگر کوئی ایکسپیرینس درد کا زیادہ رہا ہو تو وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر جو جان کرنی تھی اور جس طریقے سے جس تکلیف میں سے گزرنا پڑا خداوند کو، اس میں ماں کی تکلیف بھی ایک شامل تھے اور ہم سب کے باقی سب درد بھی اسی میں شامل تھے۔ واحد صلیب کا واقعہ ایسا ہے کہ جو زیادہ پینفل ایکسپیرینس رہا، لیکن یہ ہے کہ ماں کا درد یا ماں بننے کا، بچہ جننے کا جو درد ہے وہ اس دنیا کا سب سے پینفل ایکسپیرینس گردانا جاتا ہے۔ اور ہمت اور طاقت جو خداوند نے ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور ماؤں کو دی ہے وہ خداوند کی طرف سے ایک میراث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خداوند کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اس کے ساتھ اس میں سے نکلنے کی ہمت بھی آتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے چلیں گے۔ دیٹ مینس کہ بہت بڑھاؤں گا مینس کہ وہ اس کے لیول کو بہت زیادہ انکریز کر دیا گیا۔ ایک اور چیز یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں خداوند نے اسٹیبلش کی ہیں، جو چیزیں خداوند نے بنائی ہیں، ان کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے 7 دن کا ہفتہ بنایا، خداوند نے قوس قزح یعنی رینبو بنائی، خداوند نے وہ عہد بنائے، خداوند نے اسی طرح عورت کو جو ہے وہ یہ درد کا جو ہے وہ خبر دی کہ اب تیرا بچہ جو ہے وہ درد کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ درد کے ساتھ ہی بچہ جنتی ہے، اور چاہے کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ اور کوئی سائنٹسٹ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کوئی ایتھیسٹ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، لیکن جو خدا نے کہہ دیا وہ پورا ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آج کل دوائیاں بن گئی ہیں، ایسے انجیکشن ایجاد ہو گئے ہیں جن کو لگایا جائے تو درد ختم یا کم ہو سکتا ہے، لیکن درد ضرور ہوگا میرے عزیزو۔ یہ خداوند کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، اور خداوند جو ہے وہ اس چیز کو خداوند نے اسٹیبلش کیا ہے، اور خداوند کی طرف سے آج بھی سانپ جو ہے وہ زمین پر رینگتا ہے، اس کے پاؤں نہیں بنے، جو مرضی کر لیں آپ، انسان جو ہے وہ کوئی نئی نسل ایجاد نہیں کر سکتا سانپوں کی۔ جو خداوند نے حکم کیا وہ خداوند کی طرف سے ٹھہر گیا، اور یہی کچھ دنیا میں ہوتا ہے۔ تیسرا جو چیز جو خداوند نے حوا سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ دیٹ مینس کہ عورت کا ایک نیچرل جو انسٹنکٹ ہے وہ خداوند نے بیسک ٹھہرا دیا کہ بغیر مرد کے عورت کی جو پرسن ہے وہ نہیں جو ہے کمپلیٹ ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ریزن کیا تھا، اس بات کو کہنے کا، درد کی بات تو چلو سمجھ آئی، لیکن اس کا ریزن کیا تھا؟ وہ ریزن یہ تھا کہ عورت نے وہاں پر لیڈ لینے کی کوشش کی تھی جب گناہ سرزد ہوا، اور اس وقت اگر وہ مرد کو حکومت کرنے دیتی اور وہ اگر کہتی کہ میری رغبت میرے شوہر کی طرف ہے، اور جو خدا نے سسٹم بنایا تھا، اور وہ اگر ابلیس نے اسے سوال کیا ہی تھا تو وہ کہہ سکتی تھی کہ میرے شوہر سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے، لیکن وہاں پر عورت نے چونکہ لیڈ لینے کی کوشش کی اور اس سسٹم کو جو خداوند کی طرف سے ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو خداوند نے اس کو ریمائنڈ کروایا کہ اب سے یعنی کہ تیری نیچر میں ایک ایسا کہہ لیں کہ خداوند نے اس کی نیچر کے اندر ایک ایسی تبدیلی کی یا اس کی ٹیوننگ ایک ایسی کر دی کہ اب سے تیری رغبت جو ہے وہ تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا، اور ایک سیٹ اپ ٹھہرا دیا۔ اور آج بھی دنیا کا سیٹ اپ یہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، چاہے جتنے مرضی ورکنگ ویمن دنیا میں آ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک نیچرل سیٹ اپ ہے اس میں یہی ہے کہ بغیر مرد کے عورت کی لائف انکمپلیٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کو خدا نے جو ہے وہ کوئی زیادہ عزت دے دی اور عورت کو کمتر بنایا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مینس کہ چونکہ
عورت نے وہاں پر اس طرح کا قدم لیا اور خود سر ہونے کی کوشش کی، تو خداوند نے عورت کو ہمیشہ کے لیے ایک اس کی ذات میں ایک ایسا عنصر رکھ دیا کہ اب وہ جب وہ مرد کی چھاؤں میں ہے، جب وہ اپنے گھر میں ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ اپنے آپ کو اس کی تابع رکھتی ہے، اور ایک خداوند کی طرف سے ایک نیچرل سیٹ ہے اس چیز کا۔ تو یہ جو ہے عورت کی سزا تھی، عورت کو جو وہاں پر خداوند نے بتایا کہ اب تجھے یہ سب اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ کل ہم بات کریں گے کہ خداوند نے آدم سے کیا کہا اور آدم کو جو ہے وہ کیا سزا ملی۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام۔ خداوند خدا برکتوں پر برکتیں ہماری زندگی میں دے، فضل پر فضل کرے، اور اپنے جلال کو ہماری زندگی میں پرزور طریقے سے ظاہر کرے۔ خداوند ہم پر رحم اور فضل کر کے اپنی نعمتوں، اپنی برکتوں، اپنے روح کے کام کو ہماری زندگی میں کرتا رہے۔ بک آف جینیسس، پیدائش کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، بیرشیت، اتپتی، اس کے تیسرے چیپٹر میں ہیں، اور آج ہم 17 ورس میں پڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ کویسچن آنسرز کس طریقے سے خداوند نے آدم اور حوا کے ساتھ کیے، پھر سانپ کو سزا دی، حوا کو اس کی سزا سنائی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آدم کے لیے کیا خبر تھی۔ 17ویں آیت میں دیکھیں گے، لکھا ہے کہ اس نے اور آدم سے خداوند نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ بڑی کی ورسز ہیں یہ، اس میں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو۔ یہاں پر خداوند خدا نے آدم کو جو پوائنٹ کیے کہ اس کی غلطیاں کیا تھیں، اس سے پہلے کہ خداوند اس کو یہ پوائنٹ کرتے کہ چونکہ تو نے اس درخت کا پھل کھایا ہے جو کہ نہیں کھانا چاہیے تھا اور میرے حکم کو توڑا، خداوند نے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا خداوند کے نزدیک بیوی کی بات ماننا گناہ تھا؟ نہیں، دونوں کو مددگار تو بنایا گیا تھا ایک دوسرے کا، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر خداوند نے اس سسٹم کے بارے میں بتایا کہ جو سسٹم میں نے جو ہے وہ بنایا تھا، یعنی کہ آدم کو ہیڈ بنایا تھا اور حوا کو اس کا نگہبان، یعنی کہ حوا کا نگہبان بھی ٹھہرایا تھا، اور خدا نے آدم کو جب بنایا تو اس گھر کا بادشاہ یا مالک بنایا، اور حوا کو اس کے مددگار کے طور پر اس کے ساتھ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کو جو ہے وہ خداوند نے بار بار وہاں پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ جب حوا سے بات ہوئی، جب عورت سے بات ہوئی، تو کہا کہ اب تیرا شوہر تجھ پر حکومت کرے گا، اور خداوند نے جو ہے وہ اس کو وہاں پر اس کو یاد دلایا کہ اصل سسٹم کیا ہے، کہ خداوند ہیڈ ہے مسیح کا، مسیح جو ہے مرد کا، مرد جو ہے وہ عورت کا، اور برکت کی جو ایک لڑی ہے، برکت کا ایک جو سلسلہ ہے، اس کو کہاں سے کہاں تک چلنا چاہیے اس کے حوالے سے بتایا۔ اور خداوند نے آدم سے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، مینس کہ خداوند نے آدم کی یعنی عورت کو، حوا کو اس کی بیوی ٹھہرایا۔ دیٹ مینز آبویسلی ان کو ہسبینڈ اینڈ وائف، مرد اور عورت، میاں اور بیوی ٹھہرایا، اور وہاں پر ان کو خداوند نے ریئلائز کروایا یہ چیز، اور خداوند نے ساتھ میں اس کو آدم کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کا گناہ کیا تھا، ایکچولی اس نے غلطی کہاں پر کی اور پھر گناہ کیا کیا۔ غلطی کیا کی کہ وہاں پر آدم نے ٹیک اوور نہیں کیا جب وہ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر گناہ یہ کیا کہ خداوند کے حکم کو توڑا اور اسے اس پھل کو کھایا جو کہ نہیں کھانا چاہیے تھا۔ اور ساتھ میں ہی خداوند نے آدم کو اس کی بات کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت جس کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا تھا اور میں نے کھایا تھا۔ یہ بات خداوند کو آدم کہہ رہا تھا جب آدم سے سوال کیا گیا، تو وہ خداوند پر بھی الزام لگاتا تھا اور عورت پہ۔ تو خداوند نے پھر اس کو جواب میں یہ کہا کہ چونکہ تو نے، یعنی اس کے منہ کی بات میں اس کو پکڑا کہ چونکہ تو نے یہ کیا ہے اور یہ ایکچولی غلط کیا ہے، اور تو نے اس سسٹم کو ڈسٹروائے کیا جو میں نے بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ تجھ سے حکم عدولی ہوئی اور تو اس پھل کو کھا گیا،
جس کو کھانا جائز نہیں تھا، جس کو نہ کھانے کا خداوند نے حکم دیا۔ اب بات یہ ہوئی کہ اس پھل کو کھانے کے سبب سے لکھا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی، کیونکہ اس زمین پر کھڑے ہو کر گناہ کیا تھا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو آسمان پر جا کر بھی خون انڈیلا انہوں نے، کیونکہ آسمان میں ابلیس نے گناہ کر دیا تھا، اور جہاں پر ابلیس نے گناہ کیا تھا وہ جگہ ناپاک ہوئی۔ تو اسی طرح زمین پر جب آپ دیکھیں کہ زمین پر آدم نے گناہ کیا تو وہ جگہ ناپاک ہوئی، اور زمین کے لعنتی ہونے کے سبب سے کیا ہوا کہ جتنی بھی چیزیں اس زمین میں سے پیدا ہوئی ہیں ان سب پر وہ لعنت آ گئی۔ اس میں جانور بھی تھے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ درخت وغیرہ یہ سب شامل ہوتے ہیں، اور دیکھیں کہ اس وقت جانور سارے ہی اکٹھے رہتے تھے، جیسا خدا کے کلام میں لکھے کہ سارے ہی باغ میں رہتے تھے۔ جیسے یسایہ 11 باب میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ شیر اور بچہ اکٹھے کھیلیں گے، اور گائے اور بیل کے ساتھ شیر بیٹھے گا، چیتا جو ہے وہ بکری کے ساتھ بیٹھے گا۔ مینس کہ ان جانوروں کی نیچر وائلنٹ نہیں تھی، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو پھاڑتے کھاتے نہیں تھے۔ اور جو جنگلی جانور ہیں، درندے ہیں، وہ درندے نہیں تھے، وہ آدم کے ساتھ رہا کیے کرتے تھے، اور خطرناک جانور بھی ادھر ہی ایک ساتھ رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی زمین پر لعنت آئی، اسی سبب سے پھر کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں پر اس گناہ کا ایفیکٹ آتا ہے۔ لوگ جو موروثی گناہ کی بات کرتے ہیں، وہ گناہ کا ایفیکٹ جو ہے نہ صرف نسل انسانی پر آیا بلکہ پورے جانوروں پر بھی آ گیا۔ اسی لیے جانوروں کی قربانیاں جو تھیں وہ ناقص ٹھہریں، کیونکہ جانوروں کو جب قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا، جیسے بھیڑ بکری یا گائے، تو ان کی قربانی 1 سال کے لیے انسان کو کفارہ میں کور کرتی تھی، کیونکہ خون میں تو کفارہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ پوری جو ہے زندگی کے لیے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی ریزن کی وجہ سے خدا یسوع مسیح کو پھر اس دنیا میں آنا پڑا، کیونکہ زمین اور اس سے جڑی ہوئی ہر چیز، زمین سے پیدا ہوئی ہر چیز لعنت کے نیچے آ گئی، آدم کے اس گناہ کے باعث جو اس نے انجام دیا تھا۔ اور یہی ریزن ہے کہ جب آدم اور حوا کو باغ سے نکالا گیا تو جانوروں کو بھی باغ سے نکال دیا گیا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے دیر از دیٹ ایکسٹرا کنونیکل بک، جس کو اپوکریفل بک بھی کہتے ہیں، جو کہ ٹیسٹیمنٹ آف ایڈم اینڈ ایو کے نام سے ہے۔ تو اس میں ایک لکھا گیا ہے کہ جانوروں نے جب دیکھا کہ ہمارے اوپر لعنت آئی ہے تو انہوں نے اپنا منہ کھول کر قرض کرنے کی کوشش کی آدم کو، تو اس لیے خدا نے جو ہے وہ ان کے منہ کو بند کر دیا اور ان سے سپیچ لے لی۔ اب اس بات کو بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا، تو پلیز اس چیز کو ایسے نہ سوچیں کہ میں آپ کو نئی تعلیم دے رہا ہوں۔ میں ویسے ہی آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ روایات کیا کہتی ہیں، اور ایک روایت جو ہے یہ کہتی ہے کہ جانوروں سے سپیچ اس لیے لے لی گئی کہ جانوروں نے اس چیز پر اعتراض کیا کہ گناہ تو اس نے کیا، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کیوں مرتکب ہوں اس چیز کے، ہم پر کیوں لعنت آئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پیدا کرتا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کی تیسری اور چوتھی پشت تک اس کو بدلہ دیا جاتا ہے، اور ماں باپ کا گناہ جو ہے اس کا اثر آپ یہ دیکھیں کہ بچوں پر بھی آتا ہے، ایون دو کہ وہ خود گناہ کے ذمہ دار ہیں، لیکن موت جو ہے وہ پوری نسل کے اوپر آ گئی۔ اسی طرح موت اور لعنت جو تھی وہ جانوروں کے اوپر بھی آ گئی، اور یہی ریزن تھا کہ یسوع مسیح نے ہماری لعنت کو، ہماری موت کو اپنے اوپر پھر صلیب پر لیا، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سارے چھٹ گئے ہیں اب۔ تو اب دیکھیں کہ زمین چونکہ لعنتی ہوئی تو خداوند نے کہا کہ کہ یہ سب ٹرانسفر اب ہوگی، یہ قرض جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی، اور کہا کہ جب مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر پیداوار زمین کی کھائے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے سسٹم یہ تھا کہ کھیتی باڑی نہیں کی گئی تھی، زمین پر میدان کی سبزی نہیں اگی تھی، کھیت کے پودے نہیں تھے، بلکہ یہ پھل وغیرہ کھاتے تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آسمان پر سے جو ہے وہ اوس پڑتی تھی اور زمین سے کوہر اٹھتی تھی، اور وہی جو ہے وہ روئے زمین کو سیراب کرتی تھی، اور آدم اور حوا کے لیے محنت مشقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن گناہ کے باعث کیا ہوا کہ محنت اور مشقت وہاں پر ایڈ کر دی گئی، اور لکھا ہے کہ جب تو کھیتی باڑی کرے گا تو زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اور کانٹے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ آدم کو یہ حکم دیا، اور آدم کو ساتھ میں یہ طریقہ بھی خداوند نے بتایا۔ تو اس میں دیکھیں کہ سزا بھی نظر آتی ہے، لیکن خداوند کا رحم بھی نظر آتا ہے کہ خداوند نے ان کو بتایا کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے،
اور آپ یہ دیکھیں کہ قائن نے جب پیدا ہوا تو اس نے وہ پیشہ آدم سے ہی اڈاپٹ کیا، اور اس نے کھیتی باڑی کا آغاز کیا، کھیتی باڑی کرنی شروع کر دی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خون پسینے کی کمائی، کھیتی باڑی، کھیت کی سبزی اور زمین کے اندر مشقت کرنے کا طریقہ وہاں پر خدا نے آدم کو سکھایا، اور آدم کو یہ بتایا خدا نے کہ اب اسے زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ خدا کی سچویشن وہاں پر ایک ایسے باپ کی سی ہے جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، اور اب یہ اس آسائش کو، اس گھر کو نہیں حاصل کر سکتا جس میں یہ رہتا تھا، اور باغ کی ساری خوبیاں جو اسے انجوائے نہیں کر سکے گا، لیکن خدا نے اس کو زندہ رہنے کے لیے ساتھ میں طریقہ کار بھی بتایا۔ پھر خداوند نے اس کو یہ بھی طریقہ کار بتایا کہ مردہ جب ہو جائے، یا تم لوگوں کی موت آئے، جب تم لوگ فزیکلی تمہاری ڈیتھ ہوگی تو تم نے کہاں جانا ہے؟ لکھا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یہاں سے جو دفنانے کا سلسلہ ہے جانور کو، جانور کہہ رہا ہوں کہ مردے کو، وہ دفنانے کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ خداوند نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلا جنازہ کس نے پڑھایا، پہلی دفعہ کس نے بتایا کہ زمین میں دفن کرنا، اور دیکھیں کہ ہندو لوگ جلاتے ہیں اور باقی قومیں بھی ایسی ہیں جو جلاتے ہیں، لیکن دفنانے کا کانسیپٹ جو ہے بائبل میں سے لیا گیا، اور یہیں سے لیا گیا ہے کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ عام طور پر یہ ورس جو ہے وہ ایش وینسڈے کو، جو کہ ایک بت پرستانہ تہوار ہے، تو کیتھولک چرچ والے ماتھے پر وہ جو ہے وہ ایکویناکس کراس جو ہے وہ بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کا اب ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا ہے، ایون دو کہ ہمارے بدن اب بھی خاک میں ہی جاتے ہیں، لیکن ہم اب جلالی بدن میں ہیں، لیکن اس کا تعلق ایش وینسڈے یا اس طرح کی کسی رسم سے نہیں ہے۔ یہ خداوند نے سمپل جو ہے وہ ایک ان کو طریقہ بتایا تھا کہ اب جب کہ تمہاری موت ہوگی تو تم کس طریقے سے دفنائے جاؤ گے۔ یہاں پر خداوند نے باغ سے نکالنے سے پہلے ان کو چند فائنل انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ سزا بھی مل رہی ہے، لیکن خدا کا رحم بھی اس میں نظر آتا ہے، اور خداوند ان کو انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اور لکھا ہے کہ آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا۔ پہلے جو ہے وہ عیشا کہا گیا تھا عورت کو، اس نے کہا تھا کہ یہ عورت ہے، یہ ناری کہلائے گی، عورت کہلائے گی، عیشا کہلائے گی، لیکن خدا نے اس کا نام آدم نے اس کا نام تبدیل کیا اور اس کا نام حوا رکھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب موت نے ہم پر راج کرنا شروع کر دیا، لیکن اس نے رکھا کہ اس کا نام حوا ہے کہ وہ زندوں کی ماں کہلائے گی۔ اور اس میں بھی ایک پروفیسی ہے کہ ایونچولی جب مردوں میں سے ہم زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ خداوند نے بھی پروفیسی دی تھی کہ تمہارے لیے جو ہے نجات دہندہ کا بندوبست کیا جائے گا، اور مردوں میں سے زندہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آدم کو معلوم تھا کہ اب خدا ہمارے لیے نجات کا بندوبست کرے گا، اور اس لیے اس نے اس کا نام حوا رکھا کہ وہ زندوں کی ماں کہلائے۔ اور جب ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے تو آدم اور حوا سے، جو کہ پوری دنیا کے ماں اور باپ ہیں، ہماری ملاقات ہوگی، ہم ان کو دیکھیں گے اور ان سے ضرور ملیں گے۔ اور یہ وہ واقعہ تھا جب آدم اور حوا مردوں میں سے ڈیفینیٹلی زندہ ہوئے تھے یسوع مسیح کے زندہ ہونے پر، اور لکھا ہے کہ جو مقدسین تھے جو کہ مسیح سے پہلے کے تھے، ان سب کے بدن جو ہیں وہ زندہ ہو گئے اور وہ لوگوں کو دکھائی دیے۔ اور آج بھی جو ہیں آدم اور حوا کی روحیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند کے پاس ہوں گی، اور جب ہم ملاقات ان سے کریں گے تو بہت سی باتیں کرنے کو، سیکھنے کو ملیں گی جو کہ ہم ان سے پوچھ سکیں گے خدا کی بادشاہی میں۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ پہلے آدم اور حوا چونکہ ننگے جب انہوں نے محسوس کیا تو انہوں نے کیا کہ انجیر کے درختوں کے پتے سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، لیکن خداوند نے ان کو صحیح طریقہ بتایا کہ اب جو کورنگ کا طریقہ ہے وہ قربانی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے کاموں سے، شریعت کے اعمال پر تکیہ کرنے سے جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہریں گے، اس کے لیے کسی کو قربان ہونا پڑے گا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ چمڑے کے کرتے بنانے کے لیے وہاں پر ایک برا ذبح کیا گیا، یا وہاں پر قربانی دی گئی جس کے چمڑے سے وہ کرتے بنائے گئے، اور خدا نے ان کو کپڑا پہننے کا سلیقہ بھی وہاں پر سکھایا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے پتے باندھے تھے اپنے اوپر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی قربانی جو ہے وہ ان آیات میں ہمیں نظر آتی ہے، پہلی دفعہ خون کا بہایا جانا کورنگ کے لیے،
نظر آتا ہے، اور یہی کانسیپٹ پھر آگے بڑھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب حابل نے قربانی دی تھی تو اس نے خون خداوند کے حضور چڑھایا تھا، اور اس نے کفارے کے طور پر اپنے پلوٹھی کے بچے جو بھیڑوں کے، اپنے بھیڑ بکریوں کے، وہ ادا کیے، اور خداوند نے ان کو کانسیپٹ جو بتایا. سو ان ورسز میں چیپٹر 3 کی پہلی 21 ورسز میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اس میں خداوند خدا کی الوہیت نظر آتی ہے، اس میں خداوند خدا کہ یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ آدم اور حوا سے ملنے کے لیے آئے تھے وہاں پر، اور یسوع مسیح کی نبوت کی روح نظر آتی ہے، کیونکہ 15ویں آیت میں نبوت کی خداوند نے، اور پھر 21ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی کہانت ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح کاہن کے طور پر پہلی دفعہ قربانی چڑھا کر ان کے لیے کورنگ پرووائڈ کی، اور یہ سلسلہ جو ہے کہانت کا ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا ہی رہا جب تک کہ اصل کاہن پھر خود نہیں آ گیا اور اپنا خون لے کر آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں گیا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بہت بلیس کرے. ہم سب کے اوپر خداوند اپنے رحم اور فضل کا ہاتھ بڑھا کر رکھے، اور اپنے جلال کے ہاتھ کے نیچے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، اپنی بادشاہی کے فرزندوں کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. ہم بک آف جینیسس یعنی پیدائش، بیرشیت، اتپتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے چیپٹر 3 کی ہم نے 21ویں آیت تک پڑھ لیا ہے. ہم نے وہ تمام واقعات پڑھے جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 3rd چیپٹر جو ہے وہ انسانی ہسٹری کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنا، اور وہاں سے نیو کورس جو ہے وہ سیٹ ہو گیا انسانی ہسٹری کا. انسانی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور وہ دور جو تھا وہ غلامی کا، گناہ کے اندر گرے ہونے کا، اور گناہ آلود زندگی کا، موت اور مشقت اور لعنت، ان تمام چیزوں کے آ جانے کا جو ہے وہ موجب بنا. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھیں کس طریقے سے ہمارے باپ اور ماں یعنی کہ آدم اور حوا سے گناہ ہوا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ پھر ان کو سزا ملی، اور بالآخر جو ہے وہ جب سزا ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خداوند نے ان کے لیے فردر فیصلے کیے. 22ویں آیت میں ہم آج دیکھیں گے. 21ویں آیت میں کل ہم نے دیکھا کہ خدا نے وہاں پر اپنی کہانت کو یسوع مسیح نے وہ دکھایا ان کو کیسے یہ کرنا ہے. برے کو ذبح کیا گیا، اور کم چمڑے کے کتے ان کو بنا کر ان کو پہنائے. 22ویں آیت کیا کہتی ہے کہ اور خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں سے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ باغ میں 2 میجر ٹریز کا ذکر ہے. ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت جس کو خداوند نے جس کا ذکر جو ہے وہ چیپٹر 2 میں ہے، اور اسی طرح باغ کے بیچ میں حیات کا درخت بھی تھا. چیپٹر 2 کی ورس 9 دیکھیں، لکھا ہے کہ خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں سے لے کر کھایا. اب یہاں پر 2 چیزیں بلکہ 3 چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں سے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. اور عموماً اس آیت کو جب انٹرپریٹ کیا جاتا ہے تو غور جو ہے وہ ایمفسس جو ہے وہ ایک پر ہوتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید لوسیفر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ لوسیفر نے گناہ کیا تھا. اور لیکن اس نظریے کو ہم اس لیے نہیں مان سکتے. میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہر نظریے کو ہم ڈسکس کریں گے. اس نظریے کو اس لیے نہیں مان سکتے کیونکہ لوسیفر جو تھا وہ آسمان پر نہیں تھا، اور خدا نے اس کو اپنے حضوری سے نکال باہر کیا اور وہ گرا دیا گیا تھا. اور لفظ ہم میں سے جو ہے وہ جو سجیسٹ کرتا ہے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ بات خداوند کے آسمان کے جو باسی ہیں ان کی ہو رہی ہے، یعنی خدا کی ذات کی، باپ بیٹا روح القدس، اور تمام جاندار اور فرشتے اور باقی جو ہیونلی باڈیز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے.
پھر لوگ یہ بھی اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ شاید تینوں اقانیم میں سے کسی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا باپ کی مانند ہو گیا, کیا بیٹے کی مانند, کیا روح القدس کی مانند. اور پھر نظریہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شاید بیٹے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ بیٹا جو تھا اس کے پاس بدن بھی تھا اور وہ گناہ سے واقف نہ تھا, لیکن ہماری خاطر گناہ بنا دیا گیا. اور جیسا کلام کی مختلف آیات یہ سجیسٹ کرتی ہیں. لیکن اگین اس چیپٹر میں جب دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کی نفی ہوتی ہے جب عبرانیوں کے خط میں جب یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم غلطیوں کے خط میں دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی مانند ہو گیا. اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح کی مانند وہ پہلے تھا گناہ سے, اور جب اس نے گناہ کر لیا تو پھر ایکچولی وہ خدا کی مانند نہیں رہا. تو اور پھر یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح میں چونکہ گناہ نہیں ہے تو پھر یسوع مسیح کی مانند کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدم ہوا. یہاں پر میرے عزیزوں, میرے دوستوں, بہنوں بھائیوں, یہ جو ہم کلام کا اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایمفسس جو ہے وہ کس کی مانند جو ہے ہو گیا, یا ایک کی مانند. وہ ایک کون ہے؟ ایمفسس اس پر نہیں ہے. ایمفسس ہے کہ نیک و بد کی پہچان اس کو مل گئی ہے, کیونکہ آسمان کے جتنے بھی باشندے ہیں ان سب کے پاس نیک و بد کی پہچان تھی. ان سب کو پتہ تھا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کا گناہ جو تھا وہ پہلے سے ہوا, آدم کے پیدائش سے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اندر ہوا, اور فرشتے جو تھے وہ واقف تھے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. یہاں پر یہ نہیں خداوند کہہ رہا کہ ہم کسی ایک پرسن کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم میں سے ایک کی مانند ہوگی, یعنی اس کی مانند ہوگا یا اس کی یا فلاں کی مانند ہوگا, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک و بد کی پہچان میں وہ ہمارے جیسا ہو گیا ہے. اس کی ٹرانسلیشن یوں بھی ہو سکتی تھی کہ جیسے ہم سب ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, علم ہے, ہمارے پاس نالج ہے. اب نالج ہونا ایک فرق بات ہے, لیکن گناہ سے باز رہنا ایک فرق بات ہے. کیا فرشتوں کو گناہ کے بارے میں پتہ ہے؟ بالکل پتہ ہے. کیا خداوند کو گناہ کے بارے میں پتہ ہے؟ بالکل پتہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے یا خداوند ان کی ذات میں گناہ ہے. کسی چیز کے بارے میں علم ہونا فرق چیز ہے, اس پر عمل کرنا ایک دوسرا رخ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا لوسیفر کو نہیں پتہ تھا کہ گناہ کیا ہے؟ بالکل پتہ تھا, لیکن اس نے عمل بھی اس چیز پر کیا. اور کیا جبرائیل یا میکائیل فرشتے یا جو بڑے بڑے فرشتے ہیں خداوند کے پاس, کیا ان کو نہیں پتہ کہ جو کچھ ابلیس نے کیا اور یہ اس سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ گناہ کیا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ انہوں نے یہ چوز کیا ہے, اور یہ ان کی آزاد مرضی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے, اور وہ خداوند کی حضور میں کھڑے رہتے ہیں. اور یہ ان کی چوائس ہے کیونکہ خداوند نے سب کو ہی آزاد مرضی عطا کی ہے. یہاں پر خداوند کا جو ایمفسس ہے وہ یہ ہے کہ نیک و بد کی اس کو پہچان ہو گئی ہے. اب جب تک آدم کا کفارہ نہیں ہو جاتا تب تک اس کے لیے ایک چیز کا دروازہ بند کرنا تھا, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے زندگی کے درخت, حیات کے درخت کی بات ہو رہی ہے. خداوند نے کہا کہ میں نہیں چاہتا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. یہ زندگی کا درخت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی دے سکتا تھا. خداوند نے آدم کے لیے وہ رستہ بند کر دیا کہ یہ زندگی کے درخت میں سے اب نہیں کھا سکتا, کیونکہ اگر وہ کھاتا تو پھر اس کے لیے نجات کا بندوبست نہ ہو سکتا. یہی فرق تھا آدم میں اور گرائے ہوئے فرشتوں میں, کہ گرائے ہوئے فرشتوں کی نجات نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ زندگی کے درخت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے پاس ابدی زندگی ہے, اور وہ اب ابدی کہہ لیں کہ تکلیف کے کو انہیرٹ کریں گے, کہ وارث ہوں گے. خداوند نے اس چیز کو وہاں پر آدم کے لیے سجیسٹ کیا کہ اس کو باغ میں سے اب نکال دینا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کی حالت میں زندگی کے درخت میں سے لے لے اور پھر اس کے گناہ کا مداوع نہ ہو سکے. زندگی کے درخت اٹ سیلف لائف گیونگ ہے, لیکن گناہ کی حالت میں زندگی کا درخت میں سے ہم نہیں لے سکتے. اسی چیز کی مثال جو ہے وہ رومنز کے اندر جائیں, رومیوں کا خط اس کا 7واں باب ہم دیکھیں تو اس میں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ بڑا کلیئرلی یہ چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے. یہ کہہ گیا بھائیو کیا تم نہیں جانتے
جو شریعت سے واقف ہے کہ جب تک آدمی جیتا ہے اس وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی میں تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس کی شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہیں ٹھہرے گی۔ یعنی عورت جو ہے وہ میرے عزیزو ہم ہیں، کلیسیہ ہے، خداوند کی جماعت ہے، قوم ہے بنی اسرائیل۔ پہلا شوہر جو ہے عام طور پر لوگ جب یہاں پر اس آیت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید پہلا شوہر جو ہے وہ شریعت کی بات ہو رہی۔ پہلا شوہر شریعت کی بات نہیں ہو رہی، پہلا شوہر ہمارے گناہ آلود نیچر کی بات ہو رہی، کیونکہ اس پورے چیپٹر کو پڑھا جائے تو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ وہ لاء کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس گناہ سے بھرے ہوئے جسم کی اور اس گناہ کی شریعت کی بات کرے جو کہ ہمارے اعضاء میں ہے، ہمارے بدن میں ہے۔ اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ اب یہ زندگی کے درخت سے نہ کھانے پائے، کیونکہ اب یہ اس شوہر کا ہو چکا جو کہ گناہ آلود نیچر ہے، اور جب تک وہ مر نہ جائے یہ دوسرے شوہر یعنی مسیح کی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب پاک شراکت کی جب بات آتی ہے میرے عزیزو، کیونکہ زندگی کے درخت کو یسوع مسیح سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، تو مسیح کے بدن اور خون میں ہم کیسے شامل ہوں جب تک پہلا شوہر زندہ ہے، جب تک ہم گناہ آلود حالت میں ہیں، اور جب گناہ آلود حالت میں ہیں تو کیسے ہم جو ہے وہ اس زندگی کے درخت میں سے لیں اور کھائیں۔ اس لیے پالوس نے کہا تھا کہ نامناسب طور پر، پہلا کرنتھیوں 11 باب میں لکھا ہے کہ پس جو کوئی نامناسب طور پر اس خون اور بدن میں شامل ہو وہ اس کے بارے میں قصوروار ٹھہرے گا۔ اور خداوند کا یہ سسٹم ہے، خداوند نے اس کو جو ہے وہ کلیئرلی یہاں پر ایکسپلین کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک ہی طریقہ سے دو کام نہیں کر سکتے کہ اپنی گناہ آلود نیچر میں بھی رہیں اور زندگی کے درخت میں سے بھی کھائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس شوہر کے قبضہ میں ہوں جو کہ گناہ آلود نیچر ہے اور مسیح کو اپنا دلہا قرار دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ آلود نیچر کا حصہ ہوں اور خداوند کے بدن اور خون میں شامل ہوں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ گناہ آلود نیچر کو مارنے کا جو اس شوہر کے مرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ تم سب جتنوں نے، رومیو کے خط میں اس کے 6 باب کی 3 آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے تو بے شک اس کے ساتھ جی اٹھنے کی مشابہت میں بھی اس کے ساتھ پیوست ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بپتسمہ میں انسان پانی میں نیچے جاتا ہے، اس لیے خداوند نے کہا تھا نا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، کیونکہ ہم پھر پرانی انسانیت ہماری موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم اس پہلے شوہر کی شریعت سے، اس پہلے شوہر کی جو قانون ہے، اس پہلے شوہر کے نکاح سے، اس پہلے شوہر کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم دوسرے شوہر کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم زندگی کے درخت میں لے کر کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جو ہے وہ ہم خداوند کی حضوری میں جو ہے لائق طور پر پاک شراکت کو لینے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ خدا نے کلام مقدس میں کہی کہ جو میرے ساتھ جو ہے وہ آئے گا، جو غالب آئے گا اس کو میں، لکھا ہے کہ جو غالب آئے، مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب کی 7 آیت، لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کے دوں گا۔ ریولیشن پرکاشت واقعہ 2 ادھیائے اور 2 باب اور اس کی 7 آیت، کہ جو غالب آئے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے وہ پھل کھائے گا۔ اور اسی طرح ہم چیپٹر 22 میں جائیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہاں پر جو جن کے ماتھوں پر اس کا نام لکھا ہے وہ درخت کے پاس آئیں گے اور اس میں سے لیں گے، کیونکہ 14 آیت میں 22 چیپٹر میں دیکھیں ریولیشن، اس کی 14 ورس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ زندگی کے درخت میں سے وہ لیں گے اور کھائیں گے، اور اس درخت میں جو ہے وہ کھانے کا ہمیں اختیار دیا جائے گا، اس درخت میں شامل ہونے کا ہمیں اختیار دیا جائے گا۔ تب ہمارے لیے
جو ہے یہ دروازہ کھل جائے گا، اور اگر ہم خداوند کی حضوری میں غالب آئیں گے، اگر ہم خداوند کی حضوری میں اس کے ساتھ چلیں گے، تو پھر زندگی کا درخت ہمارے لیے ہی ہے۔ آدم کو زندگی کے درخت میں کھانے کا موقع پھر کب ملے گا؟ جب وہ ریزریکٹ ہو کر اور جب ہم خدا کی حضوری میں شامل ہو جائیں گے۔ بنی آدم کو کب ملے گا؟ جب ہم ہمیشہ کی زندگی میں، بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خداوند نے وہ برکت جو تھی اس کا دروازہ بند کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خداوند آدم کو جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ اس کو ڈپرائیو کرنا چاہ رہا ہے، اس کو محروم رکھنا چاہ رہا ہے کسی خاص برکت سے، بلکہ وہ اس لعنت سے محروم رکھنا چاہ رہا تھا جو آدم اپنے اوپر دوبارہ لا سکتا تھا گناہ کی حالت میں، زندگی کے درخت میں سے کھانے کی صورت میں۔ بعض اوقات ماں باپ بھی ہمارے کسی چیز سے اگر ہمیں منع کرتے ہیں یا وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کو حاصل کریں، تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا نقصان ہو۔ وہی چیز جو کہ باعث برکت ہے، باعث نقصان بھی بن سکتی ہے۔ ہولی کمیونین جو ہے وہ باعث برکت ہے، باعث زندگی ہے، لیکن غلط حالت میں لی جائے تو وہ موت کا باعث اور بیماری اور لعنت کا باعث بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خداوند کی حضوری میں توبہ کر کے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو برکت ہم سے چھن گئی تھی، بک آف جینیسس برشید پیدائش 3 باب کی 22ویں آیت میں، اس کو مسیح یسوع میں ہم واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی کے درخت کا نعم البدل جو ہے اس دنیا میں جب تک ہم پرانے بدن میں ہیں وہ ہولی کمیونین ہے، اور جب ہم اصل بادشاہی میں جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس لٹرل درخت میں سے ہم کھائیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، دعا کرتا ہوں میں کہ خداوند کی آواز، خداوند کی مرضی، خداوند کی پہچان، خداوند کا رحم اور فضل ہماری زندگیوں میں بہت گہرائی کے ساتھ کام کرے، اور خداوند اپنے جلال کے لیے اپنی بزرگی کو، اپنے اس زندگی کے پانی کو جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے ہماری زندگیوں پر انڈیلے، اور اپنے روح میں سے، اس مسح میں سے ہم پر انڈیلے۔ بک آف جینیسس یعنی پیدائش برشید کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، اتپتی، اور اس کا 3 باب ہے اور 3 چیپٹر، 3 ادھیائے، اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت پڑھیں گے، یعنی کہ باب کا اختتام ادھر ہو جائے گا، خاتمہ ہوگا اس چیپٹر کا، اور پھر کل سے ہم پھر چیپٹر 4 کا آغاز کریں گے۔ خوبصورت اسٹڈی ہے، ہم نے بہت ساری باتوں کو سیکھا ہے، بہت سارے کلام کے بھیدوں کو ان چیپٹرز میں سیکھا ہے، اور ایک ایک لفظ میں بھید ہے، ایک ایک بات میں بھید ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کنسرن شو کیا کہ انسان اب چونکہ گناہ میں گر گیا ہے، اور اب یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ زندگی کے درخت میں سے لے، حیات کے درخت میں سے، اور اس میں سے بھی لے کر کچھ کھا لے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند نے آدم کو حیات کے درخت میں سے اور کھانے سے منع کر دیا اور باغ میں سے نکال باہر کیا۔ آج ہم وہ واقعہ پڑھیں گے کہ خداوند نے نکال باہر کیا ان کو۔ لکھا ہے 23ویں آیت میں کہ اس لیے کہ خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اب باغ میں سے نکالا ہے، باغ کے پریولیجز جو ہیں وہ آدم کے لیے منع کر دیے گئے، اور مشرق کی طرف نکالا، اور 2 کروبی وہاں پر کھڑے کر دیے گئے۔ اس ساری سچویشن کو جب دیکھا جائے ہیکل کے تناظر میں، جب خداوند نے ہیکل بنائی تھی تو ایک بڑی زبردست پکچر ہمیں نظر آتی ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھیں، پہلا سلاطین یعنی فرسٹ کنگز، اس کا 6 چیپٹر، اور اس کے چیپٹر کی آیت نمبر 20 سے ہم دیکھیں گے، بلکہ 19 سے لکھا ہے کہ اس گھر کے اندر یعنی ہیکل کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی گئی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے، جس کو پاک ترین مقام دا ہولی آف ہولیز کہا جاتا ہے۔
اور لکھا ہے کہ الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، کیوبک جو ہے اس سٹائل میں بنائی گئی تھی۔ اور لکھا ہے کہ اس نے اس پر خالص سونا منڈھا اور مذبح کو دیودار سے پاٹا، اور سلیمان نے اس گھر کو اندر اندر خالص سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں اور اس پر بھی سونا منڈھا، اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے پورے مذبح پر بھی اس نے سونا منڈھ دیا۔ اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10-10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا، ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے، اور لکھے کہ ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی، اور اس نے دونوں کروبیوں کو اندر کے مکان کے اندر رکھا، یعنی کہ پاک ترین مقام کے بالکل آگے۔ اور لکھا ہے کہ ان کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے، ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا، اور ان کے بازو گھر میں ایک دوسرے سے آ کر ملے ہوئے تھے۔ اس نے کروبیوں پر سونا منڈھا، اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجوروں کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہیکل کی جب تعمیر ہوتی ہے تو اندر کا مقام جو ہے جہاں پر پاک ترین مقام ہے اور عہد کا صندوق رکھا گیا، جس میں زندگی کے درخت کی خوبیاں تھیں، یعنی عہد کے صندوق کے اندر وہ سب چیزیں تھیں جو زندگی کے درخت یعنی مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جس میں اوبیسلی وہ من تھا، وہ عصا تھا، اور وہ کلام مقدس تھا، تختیاں تھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری تصویر جو ہے یعنی کہ پاک ترین جو ہولی آف ہولیز ہے اس تک جانے کے لیے درمیان میں جو رکاوٹ بنائی گئی، جو پردہ سیکنڈ ٹیمپل میں جو بنایا گیا تھا وہ پردہ تھا، پردے کے اوپر وہ کروبی بنائے گئے تھے۔ فرسٹ ٹیمپل میں جب سلیمان بادشاہ نے ٹیمپل بنایا تو وہ اس نے لٹرل کروبی بنائے تھے اور اوپر سونا منڈ دیا تھا جو کہ آچھی کروبی لگتے تھے، اور وہ ایسے کھڑے تھے کہ ایک کا ہاتھ یعنی پاؤں ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، پاؤں کہہ رہا ہوں، ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، اور ایک دیوار سے ٹچ ہوتا تھا دوسرے کا دوسرے، اور دونوں کے ہاتھ آپس میں بھی مل رہے تھے، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 بہت بڑے فرشتے کھڑے ہیں، 10-10 ہاتھ اونچے، یعنی کہ تقریباً 10 سے 20 فٹ اونچے وہ جو ہے وہ کھڑے تھے، کروبی فرشتے بنا کر کھڑے کیے اور ان پر سونا منڈ دیا، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ راستہ روک کر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ پردہ تھا جو یسوع مسیح کی صلیب کے ساتھ کٹ گیا، اور وہ جو راستہ روکنے کا سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور دیواروں پر درختوں کی، پھولوں کی اور فرشتوں کی اور ان تمام چیزوں کی جو وہ تصاویریں کندہ کی گئیں، اور جب کوئی اس گھر میں جاتا تھا ہیکل میں تو یوں لگتا تھا جیسے کسی باغ کے اندر پھر رہے ہیں، اور باغ بھی کون سا، باغ عدن، خداوند کا باغ، اور سامنے نظر آتا تھا تو ایک راستہ جیسے نظر آ رہا ہے پاک ترین مقام کے اندر جانے کے، جس کی دوسری طرف زندگی کے درخت کی تمثیل یعنی کہ عہد کا صندوق پڑا تھا، لیکن درمیان میں 2 کروبی کھڑے تھے جو کہ صرف اور صرف اس چیز کا نشان تھے کہ جب تک گناہ کا کفارہ نہ ہو جائے تب تک وہ کروبی جو ہیں وہ کھڑے ہی رہیں گے۔ یہ وہ کروبی ہیں، اور یہ سارا نقشہ کیوں بنایا گیا تھا ہیکل میں، سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل بنائی تھی، کیونکہ یہ اس چیز کا نشان تھا کہ جب ہمارا باپ ابراہیم اور ہماری اماں یعنی حوا وہ باغ سے نکل رہے تھے تو سائیڈوں پر درخت اور کروبی نظر آ رہے تھے، اور سب کچھ جو ہے وہ باغ کا ایسے درخت اور پھول اور پودے اور یہ سب کچھ تھا، اور جب ان کو باہر نکال دیا گیا تو وہاں پر خداوند نے فرشتوں کو کھڑا کیا گیا، کروبیوں کو کھڑا کیا، اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھ دیا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ وہ اب آدم اندر نہیں آ سکتا تھا، آدم کے لیے وہ دروازہ بند ہو گیا، اور وہ دروازہ تب ہی کھلنا تھا جب دوسرا آدم اندر آتا، اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو رکھا گیا، یعنی کہ باغ عدن کے مشرق کی طرف آدم کو بھی نکالا گیا، اور مشرق جو ہے، ایسٹ جو ہے وہ جدائی، خداوند سے دوری کا نشان ہے۔ نیک سامری کی تمثیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا جس کو ڈاکوؤں نے گھیرا تھا وہ یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا۔ یروشلم جو ہے وہ خداوند کا گھر ہے، اور یریحو جو ہے وہ اس کے ایسٹ میں ہے، مشرق کی طرف سے ہے، اور عام طور پر یہی روایت کہتی ہے کہ یروشلم جو ہے وہ جگہ تھی جہاں پر باغ عدن کا وسط تھا،
اور جہاں پر آدم کو نکالا وہ جیریکو کا ایریا تھا، اور جیریکو وہ سٹی تھا جو کہ ابلیس کا، گناہ کا شہر تھا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا جس کے خلاف خدا نے کہا تھا کہ اس کو دوبارہ ریبلڈ نہ کیا جائے، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو ریبلڈ کیا، اور اخیب بادشاہ جو کہ برائی کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ نام تھا، اور اس نے مثالیں قائم کر دی برائی کی، اس نے اس شہر کو ریبلڈ کیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو جب نکالا گیا تو مشرق کی طرف نکالا گیا، وہاں سے قائن جب بھاگتا ہے چوتھے باب کی 16ویں آیت میں، تو جب قتل کرتا ہے تو وہ اور زیادہ مشرق کی طرف بھاگ جاتا ہے، ایون فردر ایسٹ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 11ویں باب میں جاتے ہیں تو وہ مشرق کی طرف اور آگے جاتے ہیں تو بابل یعنی شنار کی زمین کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیا ریلیجن سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور برائی اور بت پرستی ان سب چیزوں کا آغاز ہوتا ہے۔ مشرق جو ہے میرے عزیزو غلط تعلیم، بابل اور خداوند سے دوری اور بت پرستی کی علامت ہے، اور سورج کی پرستش کا نشان ہے۔ میرے ساتھ اگر دیکھیں حزقیل کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت، لکھا ہے کہ تب وہ مجھے خداوند کے گھر میں شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ پھر مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب یعنی سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سو مشرق جو ہے وہ بت پرستی کا نشان ہے۔ مشرق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فالن نیچر کا نشان ہے۔ مشرق جو ہے وہ حکم عدولی کے باعث نکال دیے جانے کی علامت بن گیا۔ مشرق کی طرف جانا جو تھا وہ باغ عدن سے دور ہوتے جانے کا نشان تھا، خدا کی حضوری سے دور تر ہوتے جانے کا نشان تھا، اور یہی ریزن تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح واپس آتے ہیں تو وہ ایسٹرن ڈور سے آتے ہیں، جیسا حزقیل کی کتاب کے 44 باب میں پروفیسی تھی کہ خداوند کا جلال جو ہے وہ مشرقی دروازہ سے آئے گا، اور پھر وہ دروازہ بند کیا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروفیسی آج کے زمانے تک پوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ مشرقی دروازہ ایک خلیفہ نے، اسلامی خلیفہ نے بند کروا دیا تھا 10ویں صدی میں، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن حزقیل کی کتاب میں یہ پروفیسی تھی، اور اس نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ یہ مشرقی دروازے کا کیا سگنیفیکنس ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو مسیح ہے وہ آئے گا تو ادھر سے گزرے گا، لیکن آبویسلی مسیح تو آ چکا تھا اور وہ گزر چکا تھا، اور حزقیل نے پروفیسی کی تھی کہ جب مسیح آ کر گزر جائے گا تو پھر یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور وہ صدیوں سے یعنی کہ فار سینچریز وہ دروازہ جو ہے وہ بند ہے۔ ہم اس دروازے پر جا چکے ہیں۔ ایسٹرن گیٹ اگر آپ سرچ کریں گوگل پر، ایسٹرن گیٹ آف جیروسلم، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دروازہ اینٹوں سے بند کیا گیا، واحد دروازہ یروشلم کی پرانی دیوار کا ہے جو اینٹوں سے بند کیا گیا۔ اس سے پہلے باقی جتنے بھی دروازے ہیں وہ سارے کھلے ہیں، اور لوگ اس میں سے آ جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریسٹوریشن کا جب پروسیس شروع ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے جب واپسی کا سفر کیا یروشلم میں تو وہ مشرق کی طرف سے واپس آ رہے تھے۔ جیریکو میں یعنی یریحو میں جب پہنچے تو وہاں پر زکئی کو وہ ملے، آپ دیکھ سکتے ہیں لوکا کی کتاب 19ویں باب میں، اور زکئی سے ملاقات کرتے ہیں۔ زکئی جو ہے وہ آدم کی تصویر ہے جو چھوٹا رہ گیا ہے، جو مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے اور گناہ میں گرا ہے، اور وہ اس درخت پر چڑھا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جاتے ہیں جیریکو سے، وہ شخص جس کو ڈاکوؤں نے پکڑ کر گھیرا مارا، وہ بھی آدم کی تصویر ہے، ہم سب کی تصویر ہے کہ اب وہ خدا کے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، اور راستے میں ڈاکوؤں میں، بدروحوں میں، گندی تاثیروں میں، بری تاثیروں میں گھر چکا ہے۔ لیکن ہم جو ہیں دیکھتے ہیں کہ آدم ثانی یعنی کہ سیکنڈ ایڈم جو کہ خداوند یسوع مسیح ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں یریکو کی طرف سے یروشلم کے اندر، یعنی کہ موت کے گڑھ اور گناہ کے شہر سے واپسی کا سفر خدا کے گھر میں یعنی یروشلم میں آ رہا ہے، وہاں پر ہو رہا ہے، اور گدھی کے بچے پر، لادو پر بیٹھے وہ سوار
ہو کر آتے ہیں اور مشرقی دروازہ سے اندر خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ اور اسی انٹری کا اینڈنگ کب ہوئی کہ جب صلیب پر ان کے کیلوں سے گاڑ کر ان کو جان لے لی گئی، تو لکھا ہے کہ وہی دروازہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق میں زیتون کے پہاڑ پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہاں پر نظر آتا ہے کہ وہی دروازہ جو ہیکل کے اندر تھا، جس پر وہ 2 فرشتے بنے ہوئے تھے، وہ پردہ جو تھا وہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا، اور وہ فرشتے نہ صرف جو ہے وہ جسمانی ہیکل میں جو کہ زمین پر ہے وہ ہٹ گئے، اور عہد کے صندوق تک راہ جو ہے وہ ہموار ہو گئی، بلکہ آسمانی مقاموں میں بھی یہ آزادی بن گئی کہ جو فرشتے زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرتے تھے کہ اب آدم اس میں سے آ کر لے نہ لے، وہ فرشتے ہٹا دیے گئے، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا درخت یعنی یسوع مسیح ناصری تک ہماری رسائی اب اس صلیب اور اس خون کے باعث ہے جو ہمیں میسر ہے۔ تو ہم میرے عزیزو دیکھتے ہیں کہ باغ عدن کی طرف، مشرق کی طرف جب آدم کو نکالا گیا تو وہ بھی سگنیفیکنس سے خالی نہیں ہے، وہ بھی اہمیت سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس سارے سسٹم کی، اور وہاں پر بھی خداوند نے بہت بڑا کام کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی زندگی میں جو کچھ ہوا، مسیح نے آ کر ہماری زندگی میں اس کو ریسٹور کیا ہے۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ توبہ کریے اور بپتسمہ لے لیجئے، مسیح کی آمد ثانی قریب ہے، اور اب وہ چاہتا ہے ہم اس دنیا سے، دنیا کی تعلیمات سے، اس دنیا کی تمام برائیوں سے آزاد ہو کر اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔